صرف باتیں ہو جائیں. آج زیادہ تر ہم لوگ جو محبت اور عقیدت رکھتے ہیں وہ برا مت مانیے گا، تقریباً ہر سلسلے کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. زیادہ تر وہ صرف زبانی جمع خرچ والے ہیں. ابھی ہم کہہ دیں صاحب کہ آپ سرکار امام عالی مقام کے نام پہ جان دے دیں گے تو سب ہاتھ اٹھا دیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ موقع آ جائے، جان دینا تو بڑی چیز ہے. اگر خدا نخواستہ ابھی یہیں تیز بارش کے جھونکے آ جائیں، اولے پڑنے لگے، تو ہم میں سے بہت مشکل ہے ایک آدھ کوئی انسان یہاں پر رکنے کی ہمت کر سکتا ہے. چاہے جتنا اچھا ذکر امام عالی مقام چل رہا ہو، ذکر صحابہ چل رہا ہو، ذکر اہل بیت چل رہا ہو، ذکر اولیاء چل رہا ہو، چاہے جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہو، کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. مشائخ اعظام تشریف فرما ہے. حال تو یہ ہے کہ اگر پیر صاحب بھی روکے تب بھی اکثر مرید نہیں رکیں گے. نذرانہ تو دے سکتے ہیں پیر صاحب کو، لیکن جان جوکھوں میں پیر صاحب کے اشارے پر ڈالنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے. پھر کہتے ہیں صاحب آج جیسے پیر نہیں. اگر آج پہلے جیسے پیر نہیں ہے تو پہلے جیسے مرید بھی تو نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ پہلے جیسے پیر آج بھی موجود. ایسا نہیں کہ سارے پیر بیکار. پہلے جیسے عالم آج بھی موجود. ایسا نہیں کہ سارے علماء بیکار. پہلے جیسے مرید آج بھی موجود، لیکن تعداد اتنی کم ہو گئی ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہو گئے ہیں. اس لیے پریشانیوں کا سامنا ہے. اگر ہم اپنے اندر اخلاص اور اصلاح کا پہلو اتنا اجاگر کر لیں، اتنا اجاگر کر لیں کہ دنیا ہمارے اور آپ کے اخلاص کے آگے جھکنے پہ مجبور ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر وہی حال ہوگا اور دنیا ہماری عظمت کو دیکھ کے کہے گی اے لوگوں دیکھو دیکھو کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. ضرورت ہے میرے بھائیو عملی میدان میں اترنے کی. بزرگوں کے عرس میں آئے ہو. ہمارے محب گرامی وقار حضرت مولانا عارف منظری ازہری صاحب نے حیات امیر الاولیاء تعلیف فرمائی، اور ایک کتاب انہوں نے مجھے PDF ارسال کی، حیات امیر الاولیاء قرآنی آیات کی روشنی میں. غالباً پورا نام یہی ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں حیات امیر الاولیاء. اور بڑی کامیابی کے ساتھ میں نے اس کا مطالعہ کیا. جستا میں نے دیکھا بڑا پسند آیا مجھے. ان کا نہج اور انداز بڑا پیارا اور انوکھا تھا. اللہ والوں کو قرآن کی آیات کی روشنی میں دکھا کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ولیوں کو پہچاننا اگرچہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے پاس کشف کی دولت نہیں، باطنی نگاہیں نہیں، ہم دل بینا نہیں رکھتے ہیں، ہم وہ باطنی صلاحیتیں قدرتیں نہیں رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ والوں کو پہچان سکے. تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک سب سے بڑا ہدایت کا ذریعہ اور سب سے بڑا جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ قرآن مقدس ہے. قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ اور اپنے ممدوح کی زندگی کو اس پر آپ اس کے سانچے اس کے آئینے میں دیکھتے چلے جاؤ، جس پر قرآن کی آیتیں منطبق ہوتی چلی جائیں. سمجھ لینا وہ خدا کا محبوب ہے، وہ رب قدیر کا محبوب ہے، اور وہی مدینے کا سچا نمائندہ. واہ واہ واہ، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. ہمیں زیادہ گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اخلاص کو دیکھیں، ان کی شفقت و محبت کو دیکھیں، ان کی رافت و رحمت کو دیکھیں، ان کی خدمت خلق کو دیکھیں، ان کی جانفشانیوں کو دیکھیں، ان کی ہم اور آپ آہ سحرگاہی کو دیکھیں، شب بیداریوں کو دیکھیں، قوم و ملت کے لیے بے قراریوں کو دیکھیں. ان کی سنتوں کی پیروی کا جو مزاج اور منہاج تھا اسے ہم پرکھ لیں. ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں گے، دل و دماغ بھی روشن ہوگا اور دل کا ہر گوشہ یہ پکار اٹھے گا واقعی میں مدینے کا یہ سچا وفادار ہے، یہی مدنی سرکار کا سچا پیروکار. اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. باقی جیسے
ریت میں طوفان آتا ہے تو اس وقت شتر مرغ ریت میں اپنی چونچ چھپا کے بچنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ وہی حال آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ برا مت مانیے گا، اکثر کا حال یہی ہے، ہم شتر مرغ کی طرح کر رہے ہیں جیسے وہ ریت میں اپنی چونچ چھپا کے بچنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ ریگستان میں جب طوفان آتا ہے تو بڑے بڑے تودے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈھیر اور بڑے بڑے پہاڑ بھی ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ تو شتر مرغ کیسے بچ سکتا ہے؟ اگر ریگستان کے طوفان سے بچنا ہے تو مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرنا پڑے گی۔ آج ظلم و ستم کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں علم و عمل کی دولت حاصل کرنا پڑے گی، اخلاص کی نعمت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑے گا تاکہ دنیا ہمارے سامنے پھر سے جھکنے پہ مجبور ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں، دین ہی سے ہماری سربلندی ہے۔ دین گیا تو کچھ نہیں، یہ یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، دین گیا تو کچھ نہیں۔ دیلمی نے مسند الفردوس میں ایک بڑی عبرتناک حدیث ذکر فرمائی۔ آج ہمارا حال اس آئینے میں دیکھا جائے تو بالکل 100% وہی، اللہ معاف کرے اور اصلاح کی ہمیں توفیق بخشے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، انہوں نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسم ولا یبقى من الاسلام الا اسم۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کی صرف رسم رہ جائے گی، قرآن کا نام رہ جائے گا۔ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، غور کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں غیب دانی کا ثبوت ہے، وہیں پر آج کے ہمارے اور آپ کے حالات کا ایک دم آئینہ کر دینے والا جو قول ہے، ارشاد رسول ہے، آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی۔ ان کی مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی، بڑی عالیشان ہوں گی، رونقیں ہوں گی، بڑے قمقمے ہوں گے، بڑے سجاؤ سمار ہوں گے، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے وہ خالی ہوں گی، ویران ہوں گی۔ اور ایک جملہ اہل اسٹیج کے لیے خاص طور پر عبرت کا نشان ہے، جس کا ہم بالکل آج مصداق بن چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء۔ فرماتے ہیں آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے برے ان کے اہل علم ہوں گے، اہل علم سب سے برے ہوں گے۔ منہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹیں گے، انہی میں فتنے نکلیں، انہی سے نکلیں گے اور انہی میں لوٹیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا اور آپ کا درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق بخشے ہمیں اور آپ کو۔ باتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، میں معذرت کے ساتھ حضرت سے عرض کرنا چاہوں گا، اگر میری باتیں اچھی ہو رہی ہیں تو باتیں ہم بہت اچھی کر لیتے ہیں، اسٹیج پر بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج بہت سارے علماء، ہمارے بڑے مفکر ٹائپ کے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمیں بیدار کر رہے ہیں، بار بار خبردار کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ایک بات میں پھر بھی عرض کرنا چاہوں گا، 10 سال سے یہ بیدار کرنا اور خبردار کرنا ہی چل رہا ہے، ابھی تک عمل اور کردار کے میدان میں بہت خاصی کوئی پیش رفت ہماری طرف سے نظر نہیں آتی ہے۔ آج عرس امیر الاولیاء اور امیر الاولیاء کانفرنس میں آج بیٹھے ہو، اگر آپ کو محبت ہے حضرت
اولیاء سے، حضرت قطب عالم سے، حضرت سرکار قطب المدار سے اگر سچی عقیدت رکھتے ہو، اللہ والوں سے جڑے ہو، تو تمہیں خدا کا واسطہ ہے تہیا کر کے جانا اپنی بساط بھر عمل اور کردار میں ہم سیرت و سنت مصطفیٰ کو اتار کے رہیں گے اور دنیا کو انشاءاللہ اپنی عظمت کے آگے جھکنے پہ مجبور کر کے واہ 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 واہ. صرف یہ ضرورت ہے. اور 100% تو رزلٹ صرف ایک دور میں آیا تھا، اس کے علاوہ کہیں نہیں آ سکتا. صرف ایک درسگاہ تھی. میں نہیں، بڑے بڑے مستشرقین کا ماننا ہے، بڑے بڑے اسلام کے کٹر دشمنوں کا اعتراف اور اقرار ہے کہ ایک دور تھا، ایک درسگاہ ایسی تھی کہ جہاں کا رزلٹ 100% آیا تھا، اور وہ درسگاہ میرے مصطفیٰ پیارے کی درسگاہ تھی کہ جہاں سے پلنے والے، پڑھنے والے ایک ایک نبی کے جانشین اور صحابی کی سیرت ایسی تھی. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ایک ایک منارہ ہدایت تھا اور ہمارے اور آپ کے لیے روشنی کا مشعل تھا. واہ 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 واہ. صرف ایک درسگاہ ایسی تھی جہاں سے 100% رزلٹ آیا تھا. آج ہماری درسگاہوں سے، ہمارے جلسہ گاہوں سے 100% تو رزلٹ نہیں آ سکتا ہے، لیکن کم از کم ہم 100% کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ 60-70% بھی اگر ہمارے اندر عمل اور کردار کا جذبہ پیدا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے بہت جلد دنیا کا نقشہ بدلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. صرف ایک ہی چیز ہے اور کوئی صورت نہیں میری اپنی نظر میں. آپ کی نظر میں ہو تو آپ بتا سکتے ہیں دلیل کے ساتھ میں. اگر آپ مجھے قائل کر سکیں تو میں آپ کی بات پر دھیان دینے کو تیار ہوں، لیکن میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بزرگوں کی صحبت اٹھا کے اور بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے اولیاء، صوفیاء، علماء اور محققین، الحمدللہ علماء ظاہر اور باطن کے تمام تر دبیچے، تمام تر میں نے دبستانوں کو پڑھ لیا ہے. بڑے بڑے میں نے مطالعے کیے ہیں، لیکن جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ صرف ایک ہی چیز ہے جو اقبال اپنے شعر میں کہہ گئے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے